لسان القرآن لیکچر 13 معرف باللام بطور مبتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اثر رضا۔ لسان القرآن سیریز کا آج 13واں لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا اور جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا اور خبر کو دیکھا تھا۔ ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جیسے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے بارے میں دی جاتی ہے۔ ہم نے ان کے اصول و ضوابط بھی پڑھے تھے کہ مبتدا اور خبر کے اصول کون کون سے ہوتے ہیں کسی بھی جملہ اسمیہ میں انہیں استعمال کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا تھا مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جنس اور عدد دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی جنس اگر مذکر ہے تو آگے خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ اسی طرح ہم نے عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت دیکھی تھی، پیچھے مبتدا اگر واحد ہے تو آگے بھی خبر واحد ہوگی، مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ ان چاروں پہلوؤں کو ہم نے کور کیا تھا، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے اسم علم جو کہ معرفہ ہے، جو مبتدا بننے کے قابل ہے، مبتدا بننے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدا۔ اسم علم جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، لہٰذا ہم نے اسم علم کو استعمال کرتے ہوئے جن نے ہمیں مثالیں دیکھی تھی زید کی، جو کہ ایک انتہائی مشہور مثال تھی، زید صالح، زید نیک ہے۔ زید جو ہے یہ اسم علم ہے، کسی خاص بندے کا نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے، لہٰذا اسم علم کو ہم نے بطور مبتدا استعمال کرتے ہوئے ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں کو دیکھا تھا، اسم علم کو مبتدا رکھتے ہوئے۔ آج جو ہے ہمارا لیکچر وہ ہے معرف باللام کو مبتدا کی جگہ رکھتے ہوئے، جو کہ اسم علم ہے اور اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ مبتدا بن سکتی ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم مبتدا اور خبر کے بارے میں اصول پڑھے تھے، وہ یہ کہا تھا مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور حالت رفع میں ہمیں سبھی کا پتہ ہے کہ واحد اسم حالت رفع میں کس طرح ہوتا ہے، مثنیٰ کس طرح ہوتا ہے، جمع کس طرح ہوتا ہے، جمع مذکر، جمع مؤنث، جمع سالم، جمع مکسر، یہ کس طرح ہوتے ہیں، یہ ہم نے سارا لاسٹ لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ معرف باللام کو مبتدا کی جگہ رکھتے ہوئے ہم جملے کیسے بناتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ معرف باللام یعنی الف لام کے ذریعے جو معرفہ بنتا ہے جب وہ حالت رفع میں آتا ہے تو اس کی تنوین اڑ جاتی ہے، یعنی اس کی تنوین چلی جاتی ہے۔ اور یہ کہا تھا الف لام اور تنوین دونوں کی آپس میں اتنی زیادہ دشمنی ہے کہ یہ دونوں اکٹھے کہیں بھی نہیں آ سکتے۔ مبتدا اور خبر ان کے ہم نے اصول پڑھے تھے کہ مبتدا خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، اعراب کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جنس اور عدد میں مطابق اس طرح ہوگی جیسے زید نیک ہے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہیں، زید صالح، اور ان کا اگر ہم دیکھیں مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے یہ ایک نکرہ ہے۔ اسی طرح ہم نے اور بھی دیکھا تھا مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم معرف باللام کو مبتدا کی جگہ رکھتے ہوئے جملے بنائیں گے۔ معرف باللام کا الف لام کے ذریعے جو معرفہ بناتے ہیں، جو معرفہ بنتا ہے اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر یہ تنوین میں نہیں آتی، ان کی ڈبل حرکت جو ہے وہ سنگل حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم دیکھ چکے ہیں۔ معرف باللام کو مبتدا کی جگہ رکھتے ہوئے جملے، مسلمان نیک ہے۔ اب کسی خاص مسلمان کی ہم نے بات کرنی ہے، یعنی اس کو معرفہ بنانا ہے، تو الف لام کے ذریعے پہلے ایک مسلمان ہے مسلم، اب اس کی ہم نے معرف باللام کے ذریعے یعنی الف لام داخل کرنے ہیں، وہ بن جائے گا المسلم، حالت رفع یہ ہوگی۔ آگے جو ہے حالت خبر جو ہوتی ہے یہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ نکرہ ہوتی ہے، لہٰذا نیک جو ہے یہ نکرہ ہے۔ المسلم صالح یہ واحد کے لیے ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے مثنیٰ کے لیے کہا تھا کہ آنی کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی بھی اسم جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے اور ہوتا وہ مؤنث ہے۔ المسلمانی صالحانی یہ حالت اس کی مؤنث ہوگی، مثنیٰ ہوگی، اور یہ حالت رفع ہوتی ہے۔ اور جمع کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اونا کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا المسلمون صالحون۔ ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب دو پیش، دو زبر، دو زیر آئیں گی الف لام کے ساتھ، وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ دو پیش، دو زبر، دو زیر جو ہیں یہ ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر میں تبدیل ہو جائیں گی۔
جس طرح مسلمون سے ہم نے جب الف لام داخل کیا ہے یہ بن جائے گا المسلمو، میم پیش من کی ایک پیش اڑ گئی اور ایک پیش جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں قلم پرانا ہے، القلم قدیم، القلمانی قدیمانی، یہ جو ہے یہ حالہ مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے۔ الاقلام قدیمۃ، یہاں دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ الاقلام ہونا تو یہ چاہیے تھا، آگے جو قدیم ہے اس کی بھی جمع آتی کیونکہ ہم جمع میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے انتہائی سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر جمع سالم جو ہے یہ صفات کی بنتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، جمع سالم جو ہے وہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے، لہٰذا اوپر قلم جو ہے یہ صفت نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو ہے وہ جمع مکسر بنے گی۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا قلم کے بارے میں۔ ہم نے قلمون کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہ صفت نہیں ہے، صفت کے بارے میں ہم نے کہا کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری جمع سالم بنتی ہیں، جبکہ یہ قلم جو ہے یہ صفات نہیں ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، لہٰذا الاقلام اس کی ہم نے جمع مکسر بنائی ہے۔ نیچے دیکھیں یہاں پہ قدیمتن میں نے لگایا ہے، قدیمون یا جو ہے اس کی جمع مکسر میں نے اسی لیے نہیں لگائی، اس کی ایک وجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے عربی گرامر والوں نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا حصہ ہے جسے ہم عاقل کہتے ہیں، دوسرا حصہ ہے وہ غیر عاقل کہتے ہیں۔ عاقل میں کون کون سے آتے ہیں؟ ایک انسان آتا ہے، جن آتا ہے اور فرشتے آتے ہیں۔ باقی سب کی سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری غیر عاقل میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ اب جو ہے یہاں پہ عاقل اور غیر عاقل کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، اب جو ہے اس کا جب ہم اصول پڑھیں گے ہمیں اور مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ جملہ اسمیہ میں جب بھی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کے لیے خبر جو ہے یہ واحد مؤنث آئے گی۔ جملہ اسمیہ میں یہ پوائنٹ سمجھنے کے قابل ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا۔ اب دیکھیں غیر عاقل والے یہ والے ہیں، اب جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ ہے یہ دیکھیں الاقلام، غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی جو آگے کہتا ہے خبر ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ خبر دیکھیں یہ واحد مؤنث آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ پوائنٹ ایک ڈسکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا، یعنی جمع میں ہم دیکھیں گے غیر عاقل اگر ہوگا تو اس کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ عاقل اور غیر عاقل کو ہم نے دیکھا، پھر ہم نے کہا کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں جب ان کی جمع آئے گی غیر عاقل، اس کی جو خبر آئے گی وہ مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آئے گی۔ یہ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جملہ جو ہے یہ بنایا ہے۔ آگے جو ہے مزید جملے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ آدمی سچا ہے، الرجل صادق، الف لام داخل کیا، خبر جو ہے وہ نکرہ ہی آئے گی لہٰذا صادقن آئے گا۔ طالب علم محنتی ہے، الطالب مجتہد، دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح، پانی ٹھنڈا ہے، پانی کی عربی ہوتی الماء بارد مطلب ٹھنڈا ہے، دودھ مفید ہے، الحلیب مفید، موسم گرم ہے، الجو حار، گھڑی خوبصورت ہے، الساعۃ جمیلۃ، دیوار پرانی ہے، الجدار قدیم، عورت سچی ہے، الامرأۃ صادقۃ، طالبہ ذہین ہے۔ یہ سارے کے سارے ابھی واحد والی ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں، جب ہم اس کی جمع دیکھیں گے تب جو ہے وہ اوپر والا اصول جو ہے وہ لاگو کریں گے۔ الطالبۃ ذکیۃ، طالبہ ذہین ہے، کھڑکی بند ہے، النافذۃ مغلقۃ، چائے گرم ہے، الشیء حار، علم نفع دینے والا ہے، العلم نافع، گاڑی قیمتی ہے، السیارۃ ثمینۃ، کرسی نئی ہے، الکرسی جدید۔ یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے واحد مثنیٰ اور جو ہے وہ جمع کو ہم بنانا سٹارٹ کر دیں گے۔ الطالب جالس، ایک طالب علم جو ہے وہ بیٹھا ہے، یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے الطالب جالس، اب اس کی مثنیٰ ہے وہ ہم کہیں گے الطالبانی جالسانی۔ الطلاب، اس کی طلاب کیوں کہی ہے، طالبون کیوں نہیں کہا؟ ہم نے کہا جتنی بھی صفات آتی ہیں ان کی جمع سالم ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پہ جمع مکسر استعمال کی ہے۔
الطلاب جالسون، المؤمن صادقن، المؤمنانی صادقانی آئے گا، المؤمنانی صادقانی، یہ جو ہے یہ ایک صفت ہے، لہٰذا اس کی جو ہے جمع مکسر آئے گی، وہ آئے گی المؤمنون صادقون۔ آگے کا ہے المنافق کاذب، المنافقانی کاذبانی، المنافقون کاذبون۔ جمع سالم اس لیے یہی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک جمع جو ہے یہ صفات کی ہے۔ الرجل مسلمون، ایک مسلمان جو ہے آدمی، ان کی بات کی ہے۔ الرجلانی مسلمانی، یہ مثنیٰ کی بات کی ہے۔ الرجال مسلمون، یہ الرجال اس لیے کہا ہے کہ یہ کوئی صفت نہیں ہے آدمی، لہٰذا یہ جو ہے الرجال مسلمون اس لیے کہا گیا ہے۔ الولد حاضر، الولدانی حاضرانی، الاولاد حاضرون، یہاں بھی وہی والا استعمال ہوا ہے۔ الطالبۃ قائمۃ، الطالبتان قائمتان، الطالبات قائمات۔ المنافقۃ خائفۃ، المنافقتان خائفتان، المنافقات خائفات۔ اسی طرح المرأۃ ضاحکۃ، المرأتان ضاحکتان۔ النساء جو ہے یہ عورتوں کی جمع ہوتی ہے اور جمع یہ مکسر ہوتی ہے، ضاحکات۔ البنت باقیۃ، البنتان باقیتان، البنات باقیات۔ یہ جو ہے یہ ہم نے استعمال کیے ہیں الف لام کو داخل کرتے ہوئے کسی بھی جملہ اسمیہ پہ مبتدا کی جگہ الف لام کو ہم نے استعمال کیا۔ الف لام کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جو ہے مبتدا اور خبر دونوں کو دیکھا ہے اور ان کے اصول بھی دیکھے ہیں۔ مبتدا حالت رفع میں آتی ہے جبکہ جو خبر ہوتی ہے یہ حالت نکرہ میں آتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، جبکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں میں اس جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس میں علم کو استعمال کر کے دیکھا، پھر ہم نے مبتدا کی جگہ کے پہ معرب باللام کو رکھا، معرب باللام کو رکھتے ہوئے ہم نے جملے بنانا سٹارٹ کیے۔ معرب باللام کے بارے میں ایک جو ہے ہم نے یہاں پہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ مبتدا جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگا، غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ انسان، فرشتے، اور ان کے علاوہ ایک اور ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا، ان کے علاوہ جو ہے وہ سارے کے سارے انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ غیر عاقل ہیں۔ جب ان کی جمع آئے گی، جمع بناتے وقت، جملہ بناتے وقت ان کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے ہم نے ایک جملہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ قلم جو ہے وہ پرانی ہے، جیسے میں کرسی کا